نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے واجب الاحترام علماء کرام اور بھائیوں اور دوستوں، مال اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اپنی تمام دنیاوی زندگی کو بآسانی پورا کر سکتا ہے، پورا کرتا ہے. لیکن شریعت اسلامیہ نے تمام انسانوں کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ مال کو کمانے کے لیے، مال کو حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف جائز اور حلال طریقہ ہی استعمال کیا جائے، کیونکہ مال کے متعلق کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کو جواب دینا ہوگا. مال کہاں سے کمایا، یعنی کہ اس کو حاصل کرنے کی وسائل کیا تھے، کہاں خرچ کیا، یعنی کہ مال کے ذریعہ آیا اللہ رب العزت کے حقوق کے اندر یا بندوں کے حقوق کے اندر کوئی کمی کوتاہی تو نہیں کی. اس لیے شریعت مطہرہ نے تمام انسانوں کو مال حاصل کرنے کے لیے اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ صرف اور صرف جائز اور حلال طریقہ ہی اختیار کرے. مال کے ضرورت اور نعمت ہونے کے باوجود خالق کائنات اور سرور کونین دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ کہیں فتنہ، کہیں دھوکے کا سامان، کہیں محض دنیاوی زیب و زینت کی چیز قرار دیا ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم حصول معاش کے لیے، مال کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش بھی نہ کریں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی خوف کے ساتھ اس دنیاوی فانی زندگی کو گزارا جائے، بلکہ حصول معاش اور اپنے بیوی بچوں کو حلال کمائی کے ذریعہ اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرنا خود ایک دین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ کے اندر فرمایا ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال طریقے سے مال کمانا یہ تو ایک دین کے فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے. محترم بھائیوں، ان دنوں حصول مال کی ایسی دوڑ دھوپ شروع ہو گئی ہے کہ اکثر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آیا مال حلال وسائل سے آ رہا ہے یا حرام وسائل سے آ رہا ہے، بلکہ حد تو یہاں تک ہو گئی ہے کہ بعض لوگ حصول معاش کے لیے، مال کو حاصل کرنے کے لیے ان ذریعوں کو متعدد نام دے کر حلال کو حرام مال کو حلال کر کے اس کو اپنے استعمال میں لا رہے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شکوک و شبہات والے مال سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ آپ نے اپنے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کہ حرام مال سے اپنے جسموں کی بروٹری نہ کرو، اس لیے کہ اس سے بہتر تو آگ ہے. اور مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر تو حرام مال کھانے، حرام پینے اور حرام پہننے والوں کی دعاؤں کے متعلق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ انا یستجاب لکم، کہاں سے ان کی دعائیں قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے. جہاں ہمارے معاشرے میں دوسرے بہت سارے
گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ من جملہ ان تمام گناہوں کے ایک انسانوں کو ہلاک کرنے والا اور بڑا خطرناک گناہ ایک سود ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا جا رہا ہے، جس کی حرمت قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ نے واضح طور پر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر سورہ بقرہ کے اندر مفصل طریقے سے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العزت نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور سود اور ربا اور بیاج کو حرام قرار دیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کھانے والوں کے متعلق قرآن کریم نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو کسی بڑے سے بڑے گناہ کے متعلق بھی استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ رب العزت سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو سود کے وہ ما بقیہ حصے جس کا تم نے معاملات کر رکھے ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ سچے پکے مومن ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نے سودی کاروبار کو سودی معاملات کو نہیں چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایسے خطرناک الفاظ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر استعمال کیے ہیں جو شراب پینے کے متعلق یا زنا کرنے کے متعلق یا خنزیر کھانے کے متعلق بھی ارشاد نہیں فرمائے گئے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکات کے اندر بھی اس کو بہت واضح طریقے سے سمجھایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، سودی کاروبار کو لکھنے والے، سودی کاروبار کے اوپر گواہ کرنے والے، ان تمام لوگوں کے اوپر صراحتاً لعنت فرمائی ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری کی بد دعا فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سود کے 72 درجے ہیں، اس کا سب سے ادنا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایک روایت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سود کا ایک درہم یہ 36 مرتبہ سے بھی زیادہ زنا کرنے سے زیادہ اشد ہے۔ معزز سامعین، موجودہ زمانے میں بینکوں سے قرض لینا، جس کو لون سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ وہی سود ہے جس کو اللہ رب العزت نے اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر منع فرمایا ہے، جس کے ترک نہ کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کیا ہے، اور توبہ نہ کرنے کی صورت میں دائمی جہنم، یعنی کہ ہمیشہ کی جہنم کا اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ہے۔ لہذا جہاں تک ممکن، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو حتی الامکان اپنے آپ کو، اپنے متعلقین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماتحتوں کو بینکوں سے قرض لینے سے بچایا جائے۔ اور جو حضرات قرض کی رقم لے چکے ہیں، استعمال کر چکے ہیں، ان سے عاجزانہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ پہلی فرصت میں اللہ رب العزت سے توبہ کریں، اور جو کچھ معاملات ابھی باقی ہوں اس کو کسی مستحق کے زکوٰۃ کو بلا نیت ثواب دے دیں، ورنہ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے توبہ نہیں کی، اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی حرام غذا سے حفاظت فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے کہ جو کل ہماری تکمیل حفظ کی مجلس رکھی گئی ہے، تو ساتھیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ خود بھی اور اپنے تمام متعلقین کو بھی مغرب کی نماز کو وہاں پڑھنے کی تلقین کرے اور اس کی دعوت چلائے۔ اللہ رب العزت کی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہیں وہ اپنی سنتوں کو مکمل کر لیں۔